أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، اور حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ مگر تمہارے مسافر ہونے کی حالت میں، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو، حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین پر ہاتھ مار کر اس سے تیمم کر لیا کر، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کر، اور ہاتھوں کو ہاتھ پر پھیر لیا کر. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے بخشنے والے. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا ہے؟ وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بے راہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کافی حامی ہے. یہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہیں کلام کو اس کے مواقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمع اور راعنا، اس طور پر کہ اپنی زبانوں کو پھیر کر اور دین میں طعنہ زنی کی نیت سے. اور اگر یہ لوگ یہ کلمات کہتے سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اور موقع کی بات تھی، مگر ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. اب وہ ایمان نہ لاویں گے مگر ان میں سے تھوڑے سے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46 ہے. چونکہ شراب عرب کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور ان کے لیے شراب پینا ایسا تھا کہ جیسے شربت کا پینا. جیسے ہم لوگ شادی بیاہ میں یا پارٹی کے موقع پر ٹھنڈا پیتے ہیں، ویسے وہ لوگ شراب پیتے تھے، کیونکہ شراب حلال تھی، حرام نہیں تھی. اور شراب کی جو حرمت ہے وہ تدریجاً نازل ہوئی.
یعنی 3 دفعہ میں جا کر کے شراب کو مکمل حرام کیا۔ سب سے پہلی جو آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وہ لوگ آپ سے خمر یعنی شراب اور میسر جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے تھوڑا سا نفع ہے۔ جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ شراب کے بارے میں صاف صاف حکم نازل فرما دیجئے کہ وہ حرام ہے یا حرام نہیں۔ اور چونکہ شراب تو خراب چیز تھی لیکن حلال تھی، اس لیے صحابہ بھی پیتے تھے، لیکن کچھ طبیعتیں ایسی تھیں کہ اللہ رب العزت نے شروع ہی سے ان کو بچا رکھا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی، ایسے ہی کچھ لوگ اور بھی۔ تو سب سے پہلی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں کچھ منافع ہیں اور بقیہ بہت بڑا گناہ ہے، تو بہت سے حضرات نے، بہت سے صحابہ کرام نے شراب پینا ترک چھوڑ دیا۔ اب وہ شراب نہیں پیتے تھے کہ جب بہت بڑی گناہ کی بات ہے تو ہم شراب پیتے، لیکن پھر بھی چونکہ مکمل حرمت کا نزول نہیں ہوا تھا، بہت سے لوگ پیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس آیت کا کیا شان نزول ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی اور صحابہ کرام کی دعوت میں شریک تھے۔ اس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دیگر صحابہ کرام تھے، اور دعوت کے بعد شراب کا دور چلا اور اس کے اندر شراب پی گئی اور حتیٰ کہ نشے کی حالت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ بھائی نماز پڑھ لی جائے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت میں ہے اور ایک میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ بار کیف، چاہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، دونوں روایتیں تفسیر ابن کثیر میں موجود ہیں۔ تو اور انہوں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا اور اس کے اندر بہت بڑی غلطی کر دی، یعنی جسے خطأ فاحش کہا جاتا ہے۔ ایک خطأ یسیر ہوتی ہے اور ایک خطأ فاحش ہوتی ہے، یعنی ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، تھوڑی سی غلطی، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اور خطأ فاحش کا حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو سے درست نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا۔ اگر امام نے نماز کے اندر خطأ فاحش کر دیا ہے تو یا تو نماز ہی میں اسے درست کر لیں، نماز ہی میں اسے درست کر لیں، اور اگر درست نہیں کیا تو اب چاہے آپ 1,00,000 بار سجدہ سہو کر لیں لیکن نماز نہیں ہوگی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ میں چھوٹا سا تھا، پڑھتا تھا جامعہ حسینیہ میں، شاید عربی دوم کے اندر تھا، تو وہاں سے 3 دن کی جماعت جو ہے ششماہی میں مولانا توفیق صاحب نے بنائی کی، طلباء کو بھیجتے تھے تاکہ عوام کا بھی کچھ فائدہ ہو اور طلباء جو ہے ان کی چھٹیاں بھی کارآمد ہو جائیں۔ تو مجھے جو ہے جماعت کا امیر بنا دیا اور تاڑ تلا جماعت گئی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے، تاڑ تلا جماعت گئی۔ تو فجر کی نماز تھی، امام صاحب نے سورہ مزمل پڑھا اور اس میں پڑھا فعصا فرعون الرسول، اس میں ہے فعصا فرعون الرسول، یعنی فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فعصا فرعون الرسول، فرعون پر پیش ہے، فرعون کے نون پر پیش ہے اور رسول کے لام پر زبر، یعنی فرعون سبجیکٹ ہے اور رسول آبجیکٹ ہے، فرعون فاعل ہے اور رسول مفعول۔ فرعون نے کس کی نافرمانی کی؟ رسول کی، وہ وقت کے رسول تھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی، اور انہوں نے پڑھا فعصا فرعون الرسول، فرعون کے نون پر زبر غلطی سے ہو گیا، جان بوجھ کر تو پڑھے گا نہیں، غلطی سے ہو جاتا ہے بھائی، انسانی سے غلطی ہوتی ہے، اور بعض لوگ جو ہے امام صاحب پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے امام بھی انسان ہے، آپ حضرات بھی انسان ہیں، امام سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔
تو انہوں نے فعصا فرعون الرسول پڑھ دیا، نون کے اوپر زبر اور لام کے اوپر پیش۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول نے فرعون کی نافرمانی کیا اور رو میں پڑ گئے۔ نماز ہو گئی تو مجھے جو ہے کہیں پر یہ مسئلہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ نماز لوٹانا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، وہ زیادہ بڑا نہیں تھا، داڑھی واڑی بھی نہیں آئی تھی ابھی تو میں پڑھتا۔ انہوں نے کہا کون لڑکا ہے؟ چلو کہنے لگے کون لڑکا ہے بھائی کہ کہہ رہا نماز لوٹانا پڑے؟ کیوں نماز لوٹانا پڑے؟ امام صاحب نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس میں خطأ فاحش ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے بغیر یا تو نماز میں درست کر لی جائے، سجدہ سہو سے بھی درست نہیں ہوتی ہے، میں نے پڑھا ہے جو وہ مجھے یاد ہے۔ تو ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور پھر اس کے بعد کہیں بڑے مفتی صاحب کے پاس کہیں فون لگایا۔ چونکہ آج کل لوگ متاثر ہوتے ہیں جبے قبے سے، میری عادت نہیں۔ ابھی ایک صاحب سعودی سے جبہ لا کر کے دیے ہیں، بہت لمبا چوڑا ہے، سب پہنی مفتی صاحب۔ اب مجھے اچھا ہی نہیں لگتا کہ ایسی چیز پہنے کہ 10 لوگ آ کر کے دیکھیں، لوگوں کا اٹریکشن اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ میری دادی حج کرنے ہم لوگ گئے تھے تو دادی نے بڑے شوق سے میرے لیے جبہ خریدا تھا، اور جیسے عرب رومال لگا کے اوپر کالا سا وہ لگاتے، بڑا شوق تھا فتویٰ پہنے گا، لے کر کے آئیں، کہنے چل پہن، ہمیں اچھی نہیں لگی۔ اصل میں کیا پھر لوگ دیکھنے لگتے ہیں، عادت چونکہ ہم لوگوں کی نہیں ہے۔ میں نے نہیں پہنا، ادھک رکھے بچا وہ کپڑا جو ہے ابھی رکھا تھا ہماری اہلیہ نکال کر کے کسی صاحب، کہنے لگے آپ پہنتے نہیں۔ تو ان لوگوں نے بڑے مفتی صاحب کو کہیں فون لگایا، برہنی لگایا، لال دروازے لگایا شاید، تو بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، انہوں نے ایسا ایسا بتایا ہے۔ تو وہاں سے کہا گیا نہیں صحیح مسئلہ بتا رہے ہیں، نماز دہرانا پڑے گا۔ تو نماز دہرائی گئی ماشاءاللہ۔ تو کبھی خطأ فاحش ہو جاتی ہے تو نماز دہرانا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر خطأ فاحش ہو گئی۔ خطأ فاحش کیا ہوئی؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ کیا پڑھا؟ لا اعبد ہے، یعنی میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور کیا پڑھ دیا؟ اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرتا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب بتائیے کہاں سے کہاں مسئلہ ہو گیا؟ زمین سے عرش ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اور پھر آگے پڑھا وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَأَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی غلطی ہے، اگر اس کو صحیح نہیں کیا گیا تو سجدہ سہو سے تو صحیح ہونے والا نہیں، نماز دہرانا پڑے گا۔ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مسئلہ پہنچا، اس لیے کہ صحابہ کرام میں جب بھی کوئی اس طرح کی اختلافات ہوتے تھے تو آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مسئلہ لے کر کے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کا حل فرما دیا کرتے تھے، اور یہی امت کے لیے مشعل رہا۔ آج چھوٹی سی بات پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جن کو ذرا سا بھی دین کو نالج نہیں ہوتا ہے وہ 10 منٹ 15 منٹ نہیں بلکہ 1 گھنٹے تک بحث کرتے رہتے ہیں۔ بالکل یہ غیر مناسب بات ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اختلاف کا نتیجہ حسد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اصلاح ہونی چاہیے، اور جا کر کے علماء سے مفتیان کرام کے سامنے مسئلہ حل کر لیں اور پھر آپس میں شیر و شکر ہو جائے، آپس میں اختلاف حسد نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے ہیں جو آج پڑھی گئی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 43، جس کے اندر نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا، یعنی نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا نشے کی حالت میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو۔ اب تو بہت سارے صحابہ نے شراب پینا چھوڑ دیا کہ بھائی جب نماز
کے وقت جو ہے شراب پینے سے منع کیا جا رہا ہے اور نماز ہم اس حالت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بہت خراب چیز ہے، اب اسے چھوڑ دیا۔ لیکن چونکہ ابھی مکمل حرمت نہیں نازل ہوئی تھی تو بہت سے صحابہ کرام ابھی پیتے تھے۔ اسی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی پارٹی چل رہی تھی اور اس میں ہڈی تھی، ہڈی کو کھینچ کر کے مارا اور ان کے ناک پر لگی اور خون نکل آیا شراب کی حالت میں۔ یعنی ایک آیت کا کئی پس منظر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ہی واقعے کے تحت، جب اس سے متعلق بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی آیت اور کوئی حکم نازل ہوتا تھا، تو اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے بہت سے لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی کہ اللہ شراب کے بارے میں کافی اور شافی حکم نازل فرما دیجیے، کیونکہ ابھی بھی مکمل حرمت کا حکم نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت آئی ہے اور اس کے اندر اجتنبوا الرجس من الاوثان، یہاں پر مکمل طور پر شراب کو حرام کر دیا۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا ہے تو جس کے گھر میں 500 سال، کسی کے گھر میں 600 سال پرانی شراب، کسی کے گھر میں 700 سال پرانی شراب، اس وقت بہت امیر اور رئیس مانا جاتا تھا وہ شخص جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوا کرتی تھی، اور لوگ فخریہ انداز میں بیان کرتے تھے، شعر و شاعری میں اس کا ذکر ہوتا تھا کہ میرے گھر میں تو 600 سال پرانی شراب، تو دوسرا کھڑا ہوتا وہ کہتا 600 سال، میرے گھر میں 800 سال پرانی شراب، اس کو فخریہ بیان کیا کرتے تھے۔ پرانی شراب کی بہت قیمت ہوا کرتی تھی، لیکن وہ ساری شرابیں اللہ کے نبی کے ایک حکم کے اوپر، قرآن کریم کی ایک آیت کے اوپر اس طرح مدینے میں بہائی گئیں کہ جس طرح نالیوں میں پانی بہتے ہیں اور موسلا دھار بارش کے بعد ساری گلیاں بھر جاتی ہیں پانی سے، ایسے پورے مدینے کے اندر شراب بہائی گئیں، حتیٰ کہ جس کے منہ کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے کہ پارٹی چل رہی تھی اور میں ہی تھا جو پلانے والا تھا، کہ میں نے آواز سنی کہ کوئی منادی آواز لگا رہا ہے، یہ ہوا کہ دیکھو کیا آواز لگا رہا ہے، یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا اعلان فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا اس نے وہی پھینک دیا، اور جس نے اپنے منہ میں ڈالا تھا شراب اس نے اپنے حلق کے نیچے شراب نہیں اتاری بلکہ اس کو پھینک دیا۔ یہ تھا اطاعت رسول اور یہ تھا اللہ کے حکم کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ، کہ ایک حکم کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر دیا کرتے تھے، یہ تھے صحابہ کرام۔ آج ہم کسی چیز کو اگر غلط بھی کرتے ہیں لیکن اس کے صحیح کرنے کے لیے 100 دلیلیں دیں گے، لیکن اس بات پر ہم عمل، اللہ رب العزت صحابہ والی صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ ایک حکم تو شراب کی حرمت کا اس آیت میں دیا گیا ہے اور دوسرا حکم تیمم کا دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، اور حالت جنابت میں بھی، یعنی جب جنابت کی حالت میں ہو تو بھی نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم پاکی حاصل کر لو، باستثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین پر ہاتھ مار کر اس سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ یہ تیمم کی جو آیت نازل ہوئی ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صدقہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اور فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ مقام بیدا میں تھے، تو وہاں سے جب قافلہ اٹھا تو میں نے اپنا ہار نہیں پایا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ نے قافلہ رکوا دیا، ہار تلاش کرو بھائی، کہاں ہار ہے؟ اب سارے صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں، ہار نہیں مل رہا ہے، اور ہار کہاں تھا؟ جو اونٹنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیٹھی تھی اسی کے نیچے تھا، اور سب جگہ تلاش کر رہے ہیں صاحب۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چشمہ انسان یہاں کیا ہوتا ہے پورے گھر میں تلاش کرتا ہے، اور بعد میں کہا ایک مرتبہ ہماری دادی ایسی تلاش کر رہی تھی، ارے دیکھ رہے چشمہ کہاں رکھے، کہ آپ کے سروں پر تو ہے، کہ ارے بہت دیر سے تلاش کر رہے، اسی کے نیچے تھا، لیکن بھائی
اب ایک مشقت بڑھ گئی، اب سارے صحابہ کرام پریشان، تلاش کر رہے ہیں، رات کا وقت، ایک تو یہ کہ دن کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ہے، اب کیسے تلاش کر رہے ہوں گے؟ پہلے ٹارچ تو تھی نہیں کہ موبائل کی روشنی کھٹ سے جلا دیا، وہ آگ لگا کر کے، وہ بھی چخماق سے آگ لگانا پڑتا ہے، وہ آگ جلا جلا کر کے سب جگہ تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے، اور پانی ایک قطرہ نہیں، پینے کے لیے بھی دقت ہے، اب کسی کے پاس مشق وشق میں تھوڑا سا ہوگا، پورا قافلہ ہے نا، ایک آدمی کی بات تو ہے نہیں، اب بڑا مسئلہ ہے بھائی کیا کیا جائے، نہ پینے کے لیے پانی، اب یہ ہے کہ بھائی فجر کا وقت ہو جائے گا تو اب نماز کیسے پڑھیں گے، پانی بھی نہیں، اور اس وقت تیمم کا حکم تک آیا نہیں تھا، سارے صحابہ کرام حتیٰ کی چینی گوئیاں ہونے لگیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ کرام پہنچے، کہا دیکھیے آپ کی بیٹی کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں، اب ان کو غصہ آیا، وہ پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے، یہ مقام عائشہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے اور خوب ڈانٹا، کہا یہ تو نے سارے مسلمانوں کو پریشان کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے ہیں، سارے صحابہ رکے ہوئے ہیں، تیرا ہار نہیں ملتا ہے، کہاں تم نے حکم کر دیا ہے، اب وہ بیچاری کیا کہیں، اور کہا کہ مجھے کچوکے بھی لگائے لیکن میں نے ذرا سی حرکت نہ کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھلی، میں اسی طرح بنی رہی، اور مجھے بڑا صدمہ ہوا، لیکن میں کیا کرتی، کوئی جان بوجھ کر کے گم نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی، فجر کا وقت ہو گیا، اب صحابہ کے پاس پانی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، کیا کریں کیا کریں، اب نماز کیسے پڑھیں، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ تیمم کر لو، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، سارے صحابہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو کوئی تکلیف پہنچی تو مسلمانوں کو کوئی خیر ملی، یہ ہے مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تیمم جو امت کو ملا ہے، اس میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے، اور ان کا ہار گم نہ ہوتا تو شاید ہم کو تیمم بھی نہ ملتا، اس لیے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو خراب سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سر پٹکنے لگتے ہیں، سینہ پیٹنے لگتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں، صبر کرنا ہے اور اللہ سے اس کے حل کے لیے دعا کرنا ہے، اور صدقات بھی اس کے لیے کرنا ہے، سر پیٹنا اور جزا فضا کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا۔ بارکیف تو اللہ رب العزت نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ تیمم کر لیا کرو ایسی پاک مٹی سے، اور پورے زمین پہ ایسا تیمم ہے کہ آپ کہیں پر بھی جائیں، ہر جگہ آپ کو مٹی ہو یا مٹی کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو اس سے تیمم ہو جائے گا، ریت ہے اس سے تیمم ہو جائے گا، تو مٹی کی جنس سے ہونا چاہیے، ہاں بھائی ریت ہی تو بتا رہے ہیں، ریت بالو ہی تو ہے، اس سے تیمم ہو جائے گا، مٹی کی جنس سے ہونا چاہیے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے بخشنے والے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 44 کے اندر یہودیوں کی حرکت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ اتنے خبیث یہودی تھے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا، یعنی یہودیوں کو، وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ تم کو راہ سے بے راہ کر دیں، کیا مطلب ایک تو خود گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسرے جو راہ راست پر چل رہا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ ابے تو بھی ادھر آ، یہ خبیث فطرت ہوتی ہے انسان، ایک انسان وہ ہے کہ خود نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن کم سے کم یہ تو نہیں کرے گا کہ دوسروں کو نماز سے روکیں، اور جب خبیث فطرت ہو جاتی ہے تو خود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اور اپنے دوستوں کی بھی نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، یہ یہودیوں کی فطرت ہے۔ تو یہ نہ خود راہ راست پر آتے تھے، نہ خود اللہ کے نبی پر ایمان لاتے تھے، نہ خود قرآن پر ایمان لاتے تھے، اور اگر کوئی جاتا تھا تو ان کو بھی منع کرتے تھے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ آج جو صورتحال فلسطین کی چل رہی ہے، اہل عرب نے پہلے تو خوب دوست بنایا،
اسرائیل کی چھاونی بنا لی اور دوستی اتنی کر لی ہے کہ اس دوستی کو توڑنا نہیں چاہتے، چاہے مسلمانوں کی جان پہ جان چلی جائے اور ان کے بچوں کا جنازہ نکل جائے۔ ہاسپٹل کے اوپر بمباری کوئی کرتا ہے، کہاں ہے اقوام متحدہ؟ سو رہا ہے، امن کی باتیں کرتا ہے۔ آج اس ہاسپٹل کو گرا دیا گیا جس میں 800 لوگ شہادت ہو، 800 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت۔ وہاں کے ایک مشہور ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹ پر لکھا ہے کہ میں اپنے ہاسپٹل میں اپنے بچے کو دیکھنے آیا تو ڈاکٹر سے پوچھا کہ بچ جائے گا؟ ڈاکٹر نے کہا ہاں پہلے سے بہتر کنڈیشن ہے۔ میں باہر گیا کسی کام سے اور جب واپس آیا تو نہ ہاسپٹل تھا، نہ بچہ تھا، نہ ڈاکٹر۔ یہ صورت ہے۔ اور 57 اسلامک ممالک ہیں، 57 لیکن کسی کے اندر اتنا ایمان نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا سفارت خانہ خالی اپنے ہاتھ سے ختم کر سکے۔ اتنا ایمان نہیں کسی کے اندر، کہنے کے لیے سب عرب والے ہیں۔ مصر کے پاس اتنا ایمان نہیں ہے کہ وہ اپنا گیٹ کھول سکے، ٹرک کھڑی ہوئی ہے وہاں پر۔ ابھی آج میرے پاس خبر آئی ہے کہ مصر کا کوئی معاہدہ ہوا ہے اسرائیل سے، اب اس نے جا کر کے وہ بارڈر کا جو گیٹ ہے وہ کھولا ہے تاکہ ٹرک وہاں پر ٹرانسفر ہو سکے۔ یہ اس وقت کی حالات چل رہی ہیں۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں وہ صف اول کے مسلمان ہیں پورے عالم کے۔ ہم اور آپ کیا جانے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہمارے لیے نماز پڑھنا بھاری ہے، فجر کے اندر آنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہارٹ سے اے سی کے اندر سو رہے ہیں، کولر کے اندر سو رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وہ فلسطین کے اندر ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ ابھی کوئی آپ کے پاس آئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں، ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، گولیوں کے سامنے نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ ابھی جہاں کوئی پولیس والا آ جائے تو فوراً آپ جو ہے جا کر کے مورتی پر سجدہ کر لیں۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ کیا ہے ہمارا ایمان؟ اور ایسے ہی لوگوں کو چھانٹا جائے گا، ایسے ہی لوگوں کو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر وہ لشکر حضرت امام مہدی کے ساتھ شامل ہوگا۔ جو فیصلہ کن جنگ ہوگی وہ پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمان اس کے اندر شامل ہیں، حضرت امام مہدی کی قیادت ہوگی۔ اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں اور اس قابل بنا لیں کہ ہم اس لشکر میں شامل ہو سکیں، اور کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کریں ان کے لیے۔ فجر کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام تو کریں۔ ابھی پرتاپ گڑھ ڈیرواں سے آنا ہو رہا ہے، میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں کہ میرا دل اتنا خوش ہو گیا۔ جمعہ کے اندر الحمدللہ بیان ہوا، فجر کے اندر پوری مسجد میں اگر آپ لیٹ ہو جائیں تو جگہ نہیں ملتی۔ فجر کے اندر واحد میں نے ایک جگہ دیکھا ہے، بہت سی جگہوں پر جانا ہوا۔ مالیگاؤں ہم لوگوں کا جو ہے 40 دن کی جماعت گئی تھی، سارے علماء لوگ۔ نورانی مسجد مرکز ہے وہاں کا، اس کے بغل کی مسجد ہے، پوری مسجد بڑی سی مسجد بھری رہتی ہے۔ فجر کے اندر 4 لوگ، ظہر کے اندر مشورہ تھا، میں بیٹھا تو یہ ہوا کہ بھائی امت کی فکر کی جائے۔ میں نے کہا امت کی فکر بعد میں، پہلے اپنی فکر کی جائے۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ لوگ فجر میں کہاں تھے؟ اب سب کو بڑا برا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں تھے آپ بتائیے؟ امیر صاحب جو رجسٹر لے کے بیٹھے ہوں، آپ فجر میں کہاں تھے؟ اور ایک بندے نے مجھے آ کر کے بتایا تھا، بیرون وہ وقت لگا کر کے آئے تھے، کہا تھا مفتی صاحب اللہ کے واسطے ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے زبانیں کھول سکیں، اللہ کے واسطے آپ علماء ہیں، آپ یہ بات ضرور کہیں۔ میں نے کہا تھا مر جاؤں گا کہوں۔ آج بھی وہ لوگ مجھے یاد رکھتے ہیں کہ کوئی آیا تھا اللہ کا، کسی نے کہا تھا۔ میں نے سب کو کہا، اس دن مشورہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ فجر کی نماز میں کیسے آئیں گے، کیسے باری لگائی جائے کہ آپ حضرات فجر میں آ سکیں۔ فرض کو چھوڑ کر کے آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ کون سے دین کا کام کر رہے ہیں آپ؟ امت کی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں ہے آپ کو؟ کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے ساتھ آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے بھی کھڑا کر کے کوڑا لگواتے ہیں، اور پھر حدیث سنائی میں نے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ میں نماز کے وقت کسی کو امام بناؤں اور پھر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں۔ اگر آپ لوگ یہ بھی عذر پیش کریں کہ میں گھروں میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نماز کے وقت کسی کو اپنی جگہ مصلی پر امام بناؤں اور نوجوانے سے کہوں کہ ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، اور ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بلا کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ کھلواڑ بنا کر کے رکھا ہے ہم نے۔ کیا ہم جائیں گے جہاد کرنے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے؟
میں تو اسی طرح بات کرتا ہوں بھائی، میں پیسے پر بات نہیں کرتا ہوں، اور کسی کو منظور نہیں تو ہم آنا چھوڑ دیں گے، لیکن بات جو ہے وہ میں کہوں گا۔ فجر کی نماز کا حال بہت برا ہے، ہر مسجد کا حال برا ہے، اور اس میں اچھے اچھے ساتھی لوگ بھی جو ہیں وہ لوگ بھی شریک نہیں ہوتے ہیں اس کا۔ اللہ سے روئیے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیے، اللہ کے سامنے کہ اللہ تو نے مجھے چھانٹ دیا ہے۔ کیسے شریک ہوں گے حضرت مہدی کے لشکر میں جا کر کے؟ اس طرح شریک ہوں گے۔ اور شیطان نے دھوکے کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ آپ پڑھیے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مفتی حنیف صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے سید الخاطر کا۔ شیطان کے 20,000 نورانی دھوکے ہیں، اس میں سے ایک دھوکہ یہ بھی ہے، ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو دین سے گمراہ کر دیا ہے، اور موت تک خیال نہیں ہوگا آپ کو کہ ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم گمراہ ہو چکے ہیں، اور اسی گمراہی کے اندر آپ کو قبر کے گڈھے تک پہنچا دے گا۔ ہم منکر نکیر آئیں گے، تب پتہ چلے گا تب کہہ کے رہ جائیں گے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ کوئی تھا جو میری آنکھ کھول رہا تھا، ابھی تو آپ گالی دیں گے، دیجیے گالی، اس وقت آپ کو یاد آئے گا، میدان محشر میں آپ کو میری یاد آئے گی انشاءاللہ۔ اس لیے ابھی سے آنکھیں کھولو اور اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرو۔ اور اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ حدیث میں ہے کہ اگر مسلمانوں سارے کے سارے نافرمان ہو جاؤ گے، اللہ ساری قوم کو صاف کر دے گا اور دوسری قوم کو لے کر کے آئے گا کہ جو تم سے زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے والے اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے والے۔ اس صورتحال میں اکثر مساجد کی بتا رہا ہوں جونپور، میں واقعی بتا دوں، ابھی آپ دیروا میں چلے جائیے، میں ابھی کل رات میں آیا ہوں الحمدللہ۔ فجر کے اندر جگہ نہیں ملتی ہے مسجد کے اندر، واحد مسجد میں نے دیکھی ہے، ورنہ مراکز کا برا حال ہے، جو جماعت کے مرکز ہیں وہاں کا یہ برا حال ہے۔ ہم کیا دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائی ہے، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم کون سی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلے اس کا فیصلہ کریں، اور مشورے میں سب سے پہلی چیز یہ رکھیں ہماری مسجد کیسے آباد ہو، اور فجر کے اندر ہم کیسے اس کے اندر آؤ، اور نہیں آتے ہیں تو کیوں نہیں آتے ہیں، اور سستی اور کاہلی اگر ہے تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا فویل، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ کون؟ جو نماز نہیں پڑھنے والے ان کے لیے نہیں، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ کون نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو فجر میں نہیں آتے ہیں ان کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اور ویل کسے کہتے ہیں؟ جہنم میں ایک گڑھا ہے، 70,000 سال، اگر اتنا بڑا پتھر آپ ڈالیں 70,000 سال میں جا کر اس کی تہ کو پہنچے، اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ جو نماز فجر کی نہیں پڑھتے ہیں ان کو ڈالا جائے گا، اور 4 وقت کی پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے بیدار ہو جاؤ۔ فلسطین کے اندر بچوں کو مارا جا رہا ہے، تبھی وہ تکبیر کی صدا بلند کر۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں کہ آپ لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، دیکھتے نہیں ہیں آپ لوگ ویڈیو؟ ان بچوں سے آپ لوگ عبرت حاصل کیجیے، خدا کی قسم، ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ آج ہم ایسے حالات کے اندر نماز نہیں پڑھ رہے، پھر ہم کب نماز پڑھیں گے؟ اتنی نیند کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں کہ فجر کے اندر نہیں آ پا رہے۔ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، دل روتا ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اور میرا دل خوش ہو گیا، میں نے اس پر بیان کیا، میں نے کہا اللہ کے کرم سے میرا ہر جگہ جانا ہوا، مالیگاؤں تک جانا ہوا، وہاں کے مرکز کا بھی حال دیکھا، اور آج آ کر کے یہاں کا حال میں نے دیکھا، کیونکہ کام صحیح نہج پر ہو رہا ہے، صحیح نہج پر، منہج نبوت پر کام ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے فجر کی نماز کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ جا کر کے دیکھیں ماشاءاللہ، جس کو دیکھنا ہو چلا جائے۔ اور یہ اس سے 4 گنی بڑی مسجد ہے، اس سے ہاں کی جامع مسجد، لیکن جگہ آپ کو فجر کی نماز میں ملے گی نہیں، پوری بھری رہے، ہر نماز کی دل خوش ہو۔ اور کسی مسجد میں آپ چلے جائیں فجر میں، کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا فجر کی نماز فرض نہیں ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اگر لیٹ سوتے ہیں تو حرام ہے ایسا لیٹ سونا کہ آپ فجر میں شریک نہ ہو سکیں۔ جتنی مصروفیات، آپ دکان کو بند کر دیں، آپ کا دکان کھولنا حرام ہے اگر آپ اس کی وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھ پا رہے۔
مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی تکرار اور ایسا مطالعہ اور ایسی تفسیر اور ایسا کھانا اور ایسی پارٹی اور ایسی شادی کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز ترک ہو، خواہ آپ وہاں پر اہل اللہ اور قرآن اور حدیث کا ذکر کریں، وہ سب حرام ہے اگر فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، کھانا کھا کے سو جائیں۔ اسی وجہ سے مکروہ لکھا ہے تجارت کرنے کو عشاء کے بعد، مکروہ اس وجہ سے لکھا ہے چونکہ فجر کے اندر تاخیر ہو جائے۔ ہاں اگر کوئی بہت ضروری مسئلہ ہے تو آپ کر لیں، تکرار کر لیں، لیکن اس کی وجہ سے فجر کے اندر اگر کوتاہی ہے تو پھر وہ بھی منع ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہیں اور اللہ تعالیٰ کافی حامی ہیں۔ یہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہیں کلام کو اس کے مواقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں سمعنا وعصینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی آیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو سارے صحابہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اللہ کے نبی ہم نے سن لیا اور ہم نے فرما برداری کی۔ اور یہ کیا کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اتنے یہود اتنے خبیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلانے کے لیے کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کی، اور جلدی سے کہتے تھے کہ صاف سنائی نہ دے۔ اگر کوئی پوچھے کیا کہا تم نے، اطانا اطانا، سنا نہیں کیا، زبان کو موڑتے تھے سمعنا وعصینا۔ ایسے فطرت کے اندر خباثت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کیا۔ واسمع غیر مسمع، اور اللہ کے نبی سے کہتے تھے تم سنو غیر مسمع، تمہاری نہ سنی جائے۔ ہمارے نبی کو کیا کہتے تھے واسمع غیر مسمع، تم سنو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کچھ بات کر رہے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں واسمع، تم سنو، تم بات مت کرو یہاں پہ، غیر مسمع، تمہاری بات نہ سنی جائے۔ کہ میرے نبی برداشت کرے۔ ابھی ہم کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں اور کوئی ہم کو ایسا کہے تو ہم کو کتنا غصہ آئے گا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور کہا وراعنا لیم بالسنتہم، راعنا کہتے ہیں، راعنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، راعی ورب ہے اور نہ مفعول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے اوپر نظر عنایت فرمائی۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے راعینا، کھینچ لیتے۔ راعی کا مطلب چرواہا، راعینا مطلب اے ہمارے چرواہے، اس طرح کے الفاظ کہا کرتے۔ وراعینا، اور راعینا کہتے ہیں لیم بالسنتہم، اس طور پر کہ اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ زنی کی نیت سے کرتے ہیں۔ ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اور اگر یہ لوگ یہ کلمات کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، واسمع وانظرنا، اور ہماری، اور اسمع کا مطلب آپ سنیے، واسمع وانظرنا، اور ہماری طرف توجہ فرمائیے، لکان خیرا لہم، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی، واقوم، اور موقع کی بات ہوتی، مگر ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، اب وہ ایمان نہ لاویں گے مگر تھوڑے سے آدمی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے اور ان کی نصرت اور حمایت فرمائے، اور فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت